اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم امام، عصمت امام، امام اور معاشرتی نظم و نسق۔ علم امام علیہ السلام پر چونکہ لوگوں کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کو تمام پہلوؤں سے پہچانتا ہو اور اس کے قوانین اور تعلیمات سے مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہو، نیز قرآن کریم کی تفسیر کو جانتے ہوئے اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مکمل احاطہ رکھتے ہوئے دینی معارف و تعلیمات کو واضح طور پر بیان کرے اور عوام کی مختلف موضوعات میں تمام سوالات کے جوابات دے اور ان کی بہترین طریقے سے رہنمائی کرے۔ اور واضح ہے کہ ایک ایسی علمی شخصیت پر ہی لوگوں کا اعتقاد ہو سکتا ہے اور ایسی علمی پشت پناہی صرف خداوند عالم کے لامحدود علم سے متصل ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے شیعہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا علم خدا کے لامحدود علم سے ماخوذ ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام امام برحق کی علامتوں کے بارے میں فرماتے ہیں: امام حلال خدا، حرام خدا اور مختلف احکام نیز خدا کے امر و نہی اور ہر اس چیز کو جس کی لوگوں کو ضرورت ہو سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ عصمت امام دین اور دینداری کی راہ و روش کی حفاظت امام کی عصمت پر منحصر ہے، کیونکہ امام پر دین کو تحریف سے محفوظ رکھنے اور لوگوں کی دینی امور میں ہدایت کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور امام کی کلام، رفتار اور کردار نیز دوسرے افراد کے اعمال کی تائید یا عدم تائید کرنا معاشرے کے اجتماعی کردار پر اہم اثرات مرتب کرتی ہے۔ لہٰذا امام کو فہم دین اور اس پر عمل کرنے میں ہر قسم کی لغزش و خطا سے محفوظ ہونا چاہیے تاکہ اپنے ماننے والوں کی صحیح طریقے سے ہدایت کر سکے۔ معاشرے کے لیے امام کی ضرورت کی ایک دلیل یہ ہے کہ عوام دینی شناخت، دینی احکام اور شرعی قوانین کے نافذ کرنے میں خطا و غلطی سے محفوظ نہیں ہے، اور اگر ان کا رہبر اور ہادی بھی اسی طرح ہو تو پھر امام پر کس طرح سے مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو عوام اس کی پیروی اور اس کے حکم پر عمل کرنے میں شک و تردید میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امام کی عصمت کے ضروری ہونے پر قرآن کریم کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہے کہ اس آیت شریفہ میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام نبوت عطا کرنے کے بعد امامت کے بلند درجے پر بھی فائز فرمایا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یہ مقام امامت
میری نسل میں بھی قرار دے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا، میرا عہد امامت ظالموں اور ستمگروں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی منصب امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان حضرات تک پہنچے گا جو ظالم نہ ہوں گے۔ حالانکہ قرآن کریم نے خداوند عالم کے ساتھ شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے اور حکم خدا سے ہر قسم کے تجاوز کو اپنے نفس پر ظلم گناہ شمار کیا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو وہ ظالم ہے اور وہ مقام امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے امامت کی اپنی ذریت اور نسل میں سے ان لوگوں کے لیے درخواست نہیں کی تھی جن کی پوری عمر گناہوں میں گزری یا پہلے نیک تھے اور بعد میں بدکار ہو جائیں۔ اس بنا پر صرف دو قسم کے افراد باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ شروع میں گناہگار تھے لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک ہو گئے۔ نمبر 2، جن افراد نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ خداوند عالم نے اپنے کلام میں پہلی قسم کے لوگوں کو الگ کر دیا، جس کے نتیجے میں مقام امامت صرف دوسری قسم کے لوگوں سے مخصوص ہے۔ امام اور معاشرتی نظم و نسق۔ انسان ایک سماجی شخصیت کا حامل وجود ہے اور معاشرہ اس کی روح اور نفسیات اور رفتار و گفتار پر بہت زیادہ اثرات ڈالتا ہے۔ لہٰذا انسان کی صحیح تربیت اور اسے قرب الہی کے مقام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک الہی رہبر کی حکومت اور تربیت میں قرار پائے۔ اسی لیے لوگوں کے ہادی اور رہبر کو چاہیے کہ وہ معاشرے کا نظام چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ قرآنی تعلیمات اور سنت نبوی نیز معاشرے کے کارآمد عناصر سے بہرہ مند ہوتے ہوئے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈال سکے۔